فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹنے والے کی. خنس کا لفظ خا نون سین سے ہے، معنی پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا. اس سے مراد ستارے ہیں جو دن میں نظر نہیں آتے، منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجوار الکنس سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے یعنی ستاروں کی. اس سے بھی مراد ستارے ہی ہیں. الکنس کا لفظ کاف نون سین سے ہے، ہرن کی پناہ گاہ کو کہتے ہیں. تو یہاں ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ستاروں کی قسم جو دن کے وقت چھپ جاتے ہیں. یہ ستارے سورج کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور سورج کی روشنی کے وقت چھپے رہتے ہیں. ان آیات کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز فجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی اور سنا کہ آپ تلاوت فرما رہے تھے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. یہ روایت مسلم میں بھی آتی ہے اور سنن نسائی میں بھی آتی ہے. حضرت علی خنس اور کنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں جو دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو نمودار ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس اور رات کی جب وہ رخصت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت رات کی بھی قسم کھاتے ہیں کہ جب وہ رخصت ہوتی ہے. عسعس کا جو لفظ ہے یہ لغت ازداد میں سے ہے. اس کا معنی آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. تو ایک معنی کہ اس سے مراد رات کا اندھیرے کے ساتھ آنا. مجاہد رحمہ اللہ نے عسعس کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. اسی طرح سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رات شروع ہو جاتی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رات لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. ان مفسرین کے نزدیک وہ رات کے آنے کا معنی دیتے ہیں واللیل اذا عسعس، اور رات کی یعنی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، آ جاتی ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اذا عسعس کے معنی جب رات گزر جاتی ہے. یعنی ابن عباس عسعس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب رات رخصت ہو جاتی ہے، جب رات جانے لگتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب رات جانے لگتی ہے تبھی صبح ہوتی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو جاتی ہے. اور ابن عباس کے علاوہ جو دیگر مفسرین کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رات کے آنے کی قسم کھا رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں واللیل اذا عسعس میں اللہ تعالیٰ نے رات کے چھا جانے کی قسم کھائی ہے، اور اگلی آیت میں والصبح اذا تنفس صبح کے نمودار ہونے کی قسم کھائی ہے. تو چونکہ عسعس کا لفظ لغت ازداد میں سے ہے، آنا اور جانا دونوں معنی آتے ہیں، لہٰذا ان میں سے ہر ایک معنی مراد لینا صحیح ہے، یعنی دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی یعنی قسم جب وہ نمودار ہو جاتی ہے. تنفس کا جو لفظ ہے نون فا سین سے ہے. نمودار ہونا، ظہور ہونا، پھٹ جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ستاروں کی، رات کی اور صبح کی قسم کھا کر جواب قسم کہا انہو، بے شک وہ لقول رسول کریم، قول ہے ایک معزز رسول کا. رسول کریم سے مراد یہاں پر جبرائیل امین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ان سب چیزوں کی قسم کھا کر وحی کا معاملہ سمجھایا ہے کہ جس طرح سے یہ کائنات ایک منظم نظام کے ساتھ چل رہی ہے، بالکل اسی طرح وحی کا بھی منظم نظام ہے. اور جیسے ستارے کبھی نظر آتے ہیں کبھی نہیں، بالکل اسی طرح سے جبرائیل کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں، یعنی وہ اللہ ہی کے حکم سے کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے. ذی قوتٍ، قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مزید صفات کا ذکر ہے. ذی قوہ، بڑی قوت والا ہے. اس بارے میں ہم سورۃ النجم میں بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القوہ ذو مرہ، اسے زبردست قوتوں والے جبرائیل نے سکھایا، جو بڑی طاقت والا ہے، یعنی جو خلقت کے اعتبار سے بھی بہت شدید ہے اور گرفت اور فیل کے اعتبار سے بھی شدید ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بلند اور بالا اور اعلیٰ مقام و مرتبہ حاصل ہے. یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. مطاعن کہاں مانا گیا، ثم اسی جگہ، یعنی آسمانوں میں حضرت جبرائیل کی اطاعت کی جاتی ہے. یعنی حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ وجاہت بھی دی ہے کہ ملأ الاعلیٰ میں ان کی بات سنی جاتی ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آسمانوں میں اس کی بات سنی جاتی ہے، یعنی جبرائیل امین کی بات کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ عام فرشتوں میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ اشراف میں سے ہیں. اور اسی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر انہیں وحی پہنچانے کا کام بھی دیا گیا ہے. مطاعن ثم کہا مانا گیا اس جگہ. تو آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کی جاتی ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. چنانچہ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے سب کے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. امین امانت دار ہے. یہاں جبرائیل امین کی اگلی صفت کا ذکر ہے کہ وہ وحی کے سلسلے میں امانت دار ہیں. اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اسی لیے ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے. اس بات کا ذکر ہم نے سورۃ الشعراء میں بھی پڑھا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں سے ہو جائے واضح عربی زبان میں. تو جبرائیل امین کی کچھ صفات کا ذکر یہاں کیا گیا کہ وہ قوت والے ہیں، یعنی جو کام انہیں سپرد کیا جاتا ہے وہ پوری قوت سے اس کو کرتے ہیں. پھر اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند مرتبے والے ہیں. پھر ان کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہیں. بار بار جبرائیل امین کی صفات کا ذکر کر کے یا حضرت جبرائیل امین کے بارے میں بتایا اس لیے جاتا ہے کہ وحی پر ایمان آ جائے تو رسالت پر بھی ایمان آسان ہو جائے گا.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم، اور نہیں تمہارا ساتھی بمجنون، کوئی مجنون. یہ بھی جواب قسم ہے. پہلا جواب قسم یہ تھا انہ لقول رسول کریم، اور دوسرا جواب قسم وما صاحبکم بمجنون. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کسی دیوانے کی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رآہو، اس نبی نے دیکھا اس کو یعنی جبرائیل کو، بالافق المبین، روشن افق پر. اس بات کا ذکر ہم سورۃ النجم میں بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو وہاں پر سورۃ النجم میں بالافق الاعلیٰ کہا گیا اور یہاں پر بالافق المبین کہا گیا کہ روشن افق پر جبرائیل امین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حضرت جبرائیل امین کو دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، وہ معراج کا موقع تھا. وما ہوا، اور نہیں وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیبی، غیب پر، بضنین، بخیل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پہنچانے میں بخیل نہ تھے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ اس کے بارے میں بخیل نہیں، بلکہ اسے ہر ایک تک پہنچا رہے ہیں. بضنین کا جو لفظ ہے ضاد نون نون سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی پسندیدہ اور مرغوب چیز کے دینے میں بخل کرنا. دین کے معاملے میں انسان بخیل تب ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو سکھا دیا تو میری اجارہ دری چلی جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین پہنچانے میں بخیل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو خوب پھیلایا، پہنچایا. جس شخص نے بھی قرآن مجید کا جو حصہ معلوم کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر نازل ہونے والی کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کیا. وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بقول الشیطان الرجیم، قول کسی شیطان مردود کا. یہ قرآن کسی شیطان کا قول نہیں، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہے اور قرآن کسی مردود شیطان کا کلام ہے جسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھاتا ہے. تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا کرتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے تھے، اس لیے کفار مکہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی بھی جن یا شیطان ایسی خبریں مہیا کرتا ہے. چنانچہ ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام عورہ بنت حرب تھا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان انسان کو شرک، بت پرستی اور الحاد سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور توحید کی تعلیم دے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو شیطان کیسے توحید کی دعوت دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے وہ یعنی قرآن قول کسی شیطان مردود کا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کدھر تم جا رہے ہو؟ یعنی اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ اس عظیم کلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ یعنی قرآن مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ تو اس قرآن کو جو نصیحت ہے اس کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، جس میں تمہارے لیے نجات ہے، تم اسی کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ قرآن مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء، واسطے اس کے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم، یہ کہ راہ راست پر چلے۔ یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہتے ہیں۔ اس قرآن سے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے، اس قرآن سے ہدایت اسی کو مل سکتی ہے، نجات اسی کو مل سکتی ہے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، جو ہدایت کا طلبگار ہو۔ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہ سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، لیکن اللہ تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ جو استقامت اختیار کرنا چاہے تو اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ معاملہ تو اب ہمارے اختیار میں ہے، اگر ہم چاہیں تو راہ راست پر آ جائیں اور اگر چاہیں تو نہ آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ بھی نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کام کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ جو استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور تم کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھایا کریں تو اس طرح کہا کریں کعبہ کے رب کی قسم، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس طرح کہے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص ہو اچھی بات کرے تو قبول کرنا چاہیے،
آپ یہاں دیکھیں تو ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا اور لوگوں کو حکم دیا کہ والکعبہ یعنی کعبہ کی قسم کی جگہ رب الکعبہ کہا کریں، اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے ما شاء اللہ و شئت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تبدیل کروا دیا کیونکہ اس میں بھی شرک کی بو تھی، اور ان کو حکم دیا کہ وہ یہ کہا کریں ما شاء اللہ ثم شئت، یعنی وہ بات جو اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کے بعد آپ کا چاہنا بھی ہو۔ تو دونوں باتوں کی اصلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بو کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھایا کریں تو اس طرح کہا کریں رب کعبہ کی قسم، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس طرح کہے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ یہ حدیث سنن نسائی میں آتی ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ التکویر مکمل ہوئی۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔